ریاست خداداد کے لوگ ٹیپو سلطان سے بہت محبت کرتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر عوام نے اپنی خون پسینے کی کمائی ان کے قدموں میں نچھاور کر دی، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک خزانے میں جمع کرا دیے۔ سلطان ٹیپو کو انگریزوں سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنا ہوا نمک استعمال نہیں کرتے تھے۔ شہید ٹیپو سلطان سائنس کے دلدادہ تھے۔ ان کی ریاست میں کئی فرانسیسی لوگ جاب کرتے تھے جو بندوق اور گھڑی سازی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ سلطان ٹیپو نے اپنی ریاست میں انگریزوں کے ساتھ تجارت کو ممنوع قرار دیا اور غیر ملکی مصنوعات پر پابندی لگا دی۔ اسلحہ سازی سے لے کر کپڑے، برتنوں کی تیاری، لکڑی کے سامان، ریشمی مصنوعات اور لوہے وغیرہ کی صنعت میں ریاست میسور نہ صرف خود کفیل ہو گئی بلکہ بہت سارے سامان برآمد بھی کرنے لگی۔ ٹیپو سلطان باغبانی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے۔ وہ غیر ملکی معززین سے بیج اور پودوں کی کئی اقسام مانگتے۔ بنگلور کا لال باغ بوٹینیکل گارڈن ٹیپو سلطان ہی نے بنوایا تھا۔ ریاست میسور کی خوشحالی کا اعتراف اس زمانے کے ایک انگریز نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ میسور ہندوستان میں سب سے سرسبز علاقہ ہے، یہاں ٹیپو کی حکمرانی ہے اور میسور کے باشندے سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ شہید ٹیپو سلطان کی دینداری کا یہ عالم تھا کہ جنگوں میں مصروف رہنے کے باوجود ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔ عبادتوں کا شوق ان کی گٹی میں پڑا تھا۔ وہ روزانہ صبح قرآن مجید 1 گھنٹہ پڑھ کر اپنے معمولات میں لگنے کے عادی تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی میسور ریاست کے لوگ مراٹھی اور کناڈا زبان بولتے ہیں، لیکن وہاں کی سرکاری اور دفتری زبان فارسی تھی۔ دنیا میں راکٹ اور میزائل سازی کا موجد ٹیپو سلطان کو سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے 1792 کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی تھی۔ ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے ٹیپو سلطان کو دنیا کے پہلے جنگی راکٹ کا موجد قرار دیا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے راکٹ کا ماڈل آج بھی لندن کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ ٹیپو سلطان کی طرف سے انگریز سامراج کے خلاف استعمال ہونے والی توپیں بھی برٹش میوزیم لندن کی زینت ہیں۔ امریکہ کے خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹس اور میزائلوں کی تصاویر آویزاں ہیں۔ ٹیپو سلطان نے ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا تھا جس میں ایک ہفتہ روزہ قومی اخبار چھپتا تھا۔ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری لندن کی برٹش لائبریری میں رکھی گئی ہے۔ ٹیپو سلطان کا دور عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک سنہرا دور تھا۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں، باغات، مساجد آج بھی ان کے کمال فن اور ذوق کا پتہ دے رہی ہیں۔ اس وقت بنگلور میں واقع ریاست کرناٹکا کی ہائی کورٹ کی عمارت بھی ٹیپو سلطان ہی کی تعمیر کردہ ہے۔ ٹیپو سلطان کے حوالے سے ایک بحث ہمارے ہاں جاری رہتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی تھی جبکہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ سلطان ٹیپو کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ قدرتی طور پر ان کی داڑھی نہیں تھی یا بہت کم تھی، اس لیے ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے انہیں عالم نہیں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ پختہ عالم دین اور انتہائی نیک اور متقی شخصیت کے حامل تھے۔ ٹیپو سلطان شہید ایک سچے مسلمان اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ ان کی دینداری کا عالم یہ تھا کہ جب ٹیپو سلطان نے شاہی محل کے ساتھ مسجد اعلیٰ تعمیر کروائی تو اس کے افتتاح کے موقع پر اعلان کیا کہ میری خواہش ہے کہ اس مسجد کا افتتاح وہ شخص پہلی نماز پڑھا کر کرے جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ اعلان سن کر کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی تو بالآخر ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں اور میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ پھر ٹیپو سلطان نے نماز پڑھائی۔